کہ علماء اسلام میں کسی شخص کے عالم بننے کے لیے نہ ذات کا تصور ہے، نہ نسل کا تصور ہے، نہ زبان کا تصور ہے، نہ خطے کا تصور ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی رنگ اور شکل و صورت والا شخص عالم دین بن سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جہلم والی سرکار کے ایک بڑے مغالطے کا جائزہ لیں گے جو وہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو روب میں ڈالنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر پاپائیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث کی تشریح کا اختیار علماء کے مخصوص طبقے کو حاصل نہیں ہے، ورنہ یہ تو بالکل عیسائیت والا معاملہ ہو جائے گا۔ جس طرح عیسائیت کے اندر پوپ کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بائبل کی تشریح کرے، اسی طرح اگر ہم اسلام کے اندر علماء کرام کے طبقے کو یہ اختیار دے دیں گے تو یہ تو عیسائیت کی طرح اسلام بن جائے گا، حالانکہ اسلام تو دین فطرت ہے۔ تو عزیز دوستوں، یہ انجینئر صاحب کا ایک مغالطہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ انہیں پاپائیت کے متعلق کچھ پتہ ہے اور نہ ہی انہیں دین اسلام کے علماء کرام کے متعلق کچھ پتہ ہے۔ اگر وہ دونوں کے نظام کے متعلق کچھ غور کر لیتے اور کچھ تاریخ کا جائزہ لے لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ وہ ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو پاپائیت کا نظام ہے وہ ایک الگ طرح کا نظام ہے اور علماء کرام کا جو نظام ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر علماء کرام جو پوری دنیا کے علماء دین ہیں، ان کی کوئی لگی بندی تنظیم نہیں ہے اور نہ ان کے کوئی بڑے منصب ہیں کہ اسی پر ان کو فائز ہونا ہے، اور کوئی شخص باہر سے آ کر یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا ہے اور اس تنظیم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم پاپائیت کو سمجھتے ہیں کہ پاپائیت ہے کیا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا صاحب کہاں مغالطہ اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، پاپائیت ایک پیچیدہ مذہبی نظام ہے، پیچیدہ۔ اس میں بہت سارے منصب ہیں، بہت سارے عہدے ہیں جن کو پوپ سلیکٹ کرتا ہے، اور دنیا عیسائیت کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس نے بڑی سے بڑی محنت کیوں نہ کی ہو، وہ اپنے علم کے بلبوتے پر اس سلسلے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پوپ نے یا کارڈینلز نے اس کو منتخب کیا ہو۔ وہ درجہ بدرجہ اوپر جاتا ہے اور بڑے عہدے پر پہنچتا ہے۔ تو صرف اپنے علم کے بلبوتے پر کوئی شخص پاپائیت کے نظام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب دوسری طرف آپ علماء اسلام کی طرف دیکھیے کہ علماء اسلام میں کسی شخص کے عالم بننے کے لیے نہ ذات کا تصور ہے، نہ نسل کا تصور ہے، نہ زبان کا تصور ہے، نہ خطے کا تصور ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی رنگ اور شکل و صورت والا شخص عالم دین بن سکتا ہے۔ بس ضروری یہ ہے کہ اس نے کسی مستند عالموں کے پاس علم دین حاصل کیا ہو اور اس کو دین کے اوپر رسوخ اور بصیرت ہو، تقویٰ ہو۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جو کسی بھی عالم کو اسلام کے اندر ترقی دے سکتی ہیں اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ علم میں رسوخ بڑھا کر، تقویٰ بڑھا کر دن بدن اپنی اہمیت کو بڑھا سکتا ہے، اور اس کا لوگوں کے اندر اس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ جبکہ عیسائیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، جب تک چرچ سے منسلک بڑے عہدیدار اس کو منتخب نہیں کریں گے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی رائے کو کوئی نہیں مانے گا۔ دوسرا فرق دیکھیں کہ پاپائیت کے اندر پوپ کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، تنہا اتھارٹی۔ وہ رئیس الحواریین پیٹر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں سب سے بڑے، وہ ان کا تنہا خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ جو بائبل کی تشریح کر دے گا وہ حرف آخر ہوگی۔ عیسائی دنیا کے اندر کوئی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا کہ بھائی نہیں اس کی یہ تشریح، بلکہ جو پوپ نے تشریح کر دی وہ حتمی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پوپ تشریح کرے گا وہ اس میں معصوم بھی ہوگا، یعنی اس سے غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اتھارٹی ہے کہ صرف وہ جو چینج کر دے گا وہ کر سکتا ہے، تشریح کر دے گا، اور دوسرا وہ معصوم بھی ہے۔ اب آپ جائزہ لیں علماء اسلام کا، تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جس کو فل اتھارٹی ہو کہ بھائی اس کی بات حرف آخر ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ تو صحابہ کرام کی باتوں سے بھی اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہمیں ایسے ملے کہ جو بظاہر قرآنی نصوص کے خلاف یا ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، لگے تو ہم حدیث کو چھوڑ کر قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، بظاہر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ حدیث کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو پوری دنیا کے اندر ایسی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اندر۔ امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے شاگردوں سے امام ابو حنیفہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے آئمہ ہیں آج کے دور کے اندر بھی، عرب کے علماء کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو عجم کے
علماء اس کے خلاف دیتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر مختلف مدارس جو موجود ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف اختلاف کرتے ہیں. تو یہ مطلق العنانی اور ڈکٹیٹرشپ اسلام کے اندر تو کبھی عالموں میں نہیں رہی. دوسری بات معصومیت. چرچ کے اندر جو پوپ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے. صحابہ کرام بھی محفوظ ہیں، معصوم صرف انبیاء کرام ہیں اور وہی غلطی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اب حالانکہ پاپائیت کے اندر آپ دیکھیں پوپ جو ہے وہ غلطی سے معصوم ہے. اب ہم آگے چلیں تو پاپائیت کے اندر پوپ کی جو تنہا اتھارٹی ہے کہ وہ جو 70 کارڈینلز ہوتے ہیں وہ ان کو منتخب کرتا ہے. اب یہ پوپ کی پوری اتھارٹی ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خفیہ طور پر دیکھے گا اور اپنی مرضی سے 70 کارڈینلز کو جو ہے منتخب کرے گا جو اس کو مشورے دیتے ہیں. اب وہ مشورے ماننا بھی پوپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ 70 کارڈینلز منتخب کرے گا. اب اسلام کے اندر دیکھیں کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہر عالم جو بڑا ہے وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. لوگ اس کی دلیل کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس کی طرف سے ہے. اگر وہ بالکل غیر معروف بھی ہو، اس کی دلیل اچھی ہے، قرآن اور حدیث کے موافق دلائل مستند ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے، لوگ اس کو مانیں گے. اب پوپ کیا کرتا ہے؟ جب وہ اپنی مرضی سے کارڈینلز منتخب کرتا ہے تو آپ انگریزی جو ہے کتب کارڈینلز کے حوالے سے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بھی تعصب اور نسل پرستی آ جاتی ہے. یعنی زیادہ تر جو کارڈینلز آتے ہیں وہ گوری کمیونٹی سے آتے ہیں، کالی کمیونٹی سے کم آتے ہیں. یعنی برتر نسل کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ بندے ہونے چاہیے. جبکہ اسلام کے اندر دیکھیں، اسلام کے اندر دین عرب میں اترا، لیکن سب سے بڑے بڑے عالم جو آپ کو ملیں گے وہ عجم کے ملیں گے. یا اس دور صحابہ کرام کے بعد جو تبع تابعین کا دور ہے، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر غلاموں نے علم میں مہارت حاصل کی، وہ قرآن اور حدیث کے بڑے بڑے عالم بن گئے، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے محقق، مفسر، متکلم. یہ سارے آپ دیکھیں کہ کہاں سے لوگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے چلے. اب بخارا کہاں ہے، عرب کہاں ہے؟ یعنی پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے جو بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور آج ہمارے لیے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آج ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں کہ انہوں نے جو دین کی خدمات کی اسی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا. تو اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے، لیکن پاپائیت کے اندر یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑے سے بڑا عالم بن جائے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ پوپ نے اس کو کارڈینل نہیں بنایا ہو، اس کو منتخب نہ کیا ہو، ورنہ وہ پوپ کے خلاف کوئی بات نہیں بول سکتا. تو عزیز دوستوں، یہ جو مرزا صاحب کا یہ جہالت پر مبنی مغالطہ ہے اور غلط فہمی ہے، مسکنسیپشنز ہے کہ اسلام میں قرآن کی تفسیر کا حق صرف مخصوص علماء کرام کو کیوں ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. اسلام کے اندر پاپائیت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے پیچیدہ. ہر وہ شخص جو دینی علوم کے اندر رسوخ پیدا کرتا ہے اور ماہرین سے دینی علوم حاصل کرتا ہے، تقویٰ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم کہہ سکتا ہے. اور یہی معقول طریقہ پوری دنیا میں رائج ہے. پوری دنیا کے اندر ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، سائنس کا کوئی شعبہ ہو، اس میں جو شخص ماہر ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ فلاں تنظیم کا جو رکن ہے، اگر یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں تنظیم کا رکن ہے تو یہ ڈاکٹر زیادہ مستند ہے. نہیں بھائی، وہ ڈاکٹر جس کے پاس علم اور فن زیادہ ہوتا ہے ہم اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی یہی ہے، جو عالم جتنا زیادہ ماہر ہوگا، جتنا زیادہ مستند ہوگا، جتنا زیادہ متقی ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی. اور جو شخص رسوخ جس کے پاس نہ ہو، جس کے استاد نہ ہو اور جس نے باقاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو، اس کی بات کو دیوار سے مار دیا جائے گا. تو انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. ایسی بات کوئی نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی پاپائیت نہیں ہے. مسئلہ آپ کو یہ ہے کہ آپ خود عالم نہیں ہو نا، تو آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، جبکہ یہ مغالطہ چھوڑ دیں. مسلمان آج بھی جو ہے قرآن اور حدیث کے لیے علماء پر اعتماد کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.